جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زور ہدایت میں، اور ہم بات کر رہے ہیں اخلاق کے اہل بیت علیہم السلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نجم الحسن۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری تھی کہ شہروں کا تقویٰ کیا ہے، اور اس پہ اور بھی باتیں کریں گے۔ قبلہ پہلے آپ کی اجازت تو کالر کو شامل کریں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بڑی خاموشی چلے گئے وہ، چلیں کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں، بہت ٹائم ہے پروگرام میں۔ شہروں کا تقویٰ کی آپ بات کر رہے تھے، جہاں آپ رہتے ہیں آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے، اس جگہ کا خیال رکھنا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو جو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، انگلینڈ میں یا باہر کے ممالک میں، دیکھتے ہیں جو کہ نان مسلمز ہیں، یہ لوگ زیادہ خیال رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو مسلمان کنٹریز میں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو بھی کرتا ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل تعریف، لیکن یہ ہے کہ دین بھی چاہتا ہے کہ اسی طرح بنے آپ۔ دین بھی چاہتا ہے کہ ہم اس طرح بنیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ایک خوبصورت ہے، ہمیں یاد آ رہی انسانوں کے تقویٰ کے حوالے سے۔ جی جی۔ ان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لهم، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، واہ، اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یعنی لوگوں کی بات ہے، تمام تر انسانوں کی بات ہے، نوع بشر کی بات کی۔ اچھا، اسی طرح یہ جو ڈائریکشن، مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمان صدیوں سے ایک دنیا کو دعوت دیتے ہیں۔ جی، وہ دعوت کیا ہے؟ اذان۔ اذان، جی، اذان ایک دعوت ہے نا، بے شک۔ اللہ کی بزرگی اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی کا اظہار ہے، اذان، اور شیعہ اس میں اضافہ کرتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اظہار۔ اقرار۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ مل کے خدا کی بندگی کا ماحول بنائیں، سبحان اللہ، واہ، آؤ مل کے پروردگار کی عبادت کریں۔ حی علی الصلاۃ کا ہی معنی ہے۔ جی، اچھا، اب جب مل کے بندگی کا کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا نماز اپنی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ۔ جب نماز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آئے گی تو بالکل سوسائٹی کے اندر ایک پاکیزہ ماحول قائم ہو جائے گا، واہ، سبحان اللہ۔ سوسائٹی کے اندر گناہ ختم ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ آتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فلسفی، کہ یہ نہیں ہے کہ تم بس اپنی ذات میں رہو، لوگوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جی، اچھا، اب اسی طرح جو فرمایا کہ شہروں کا، بلاد کا جو تقویٰ ہے، جی، میں یہ کہتا ہوں، سادہ سادہ باتیں ہیں، آپ انوائرمنٹ کے حوالے سے، یہ بیسیکلی انوائرمنٹ کا مسئلہ، انوائرمنٹ کا جی۔ مسئلہ۔ انوائرمنٹ میں کیا ہے کہ یہاں پہ اس دنیا نے، اس سے جو ترقی جتنی بھی ہوئی ہے، اس کے نقصانات جو ہوئے ہیں، مطلب اگر انسان چاہے تو اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے۔ مثلا دھواں، ایک بہت بڑی پولیشن جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ گاڑیاں بھی چھوڑتی ہیں دھواں، اور انسان بھی دھواں چھوڑتے ہیں سگریٹ کی شکل میں، جی بالکل، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے اوزون کی لیئر میں کتنا نقصان آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ فطرت کس انداز سے انسان کو محفوظ کر رہی ہے۔ وہ ایک میں جملہ آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا، جی جی بالکل۔ ڈیل کارنگی کا ایک جملہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے: ہر 24 گھنٹے میں خلا سے 20 ملین سے زیادہ پتھر زمین کی طرف آتے ہیں، برستے ہیں، لیکن ہمیں ایک بھی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ ان آسمانی پتھروں کی زد میں آ کر کوئی شخص ہلاک ہوا ہو۔ واہ، سبحان اللہ، یہ ہے نیچر کا وہ بیلنس سسٹم۔ سبحان اللہ۔ پتھر آتے ہیں، خداوند عالم جو ہے وہ اس سے کوئی زمین والوں کو نقصان نہیں ہوتا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آگے فرمایا انکم مسئولون حتی عن البقاء، جہاں رہتی ہو اس کا بھی تقویٰ ہے، اس کا بھی تقویٰ۔ حضرت امام خمینی جو واقعاً میں سمجھتا ہوں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات اور اخلاق کا پرتو تھے آج کے اس دور میں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس شخصیت کا مشاہدہ کیا، اور اس کی ذات اور اس کی سیرت جو ہے واقعاً اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنے میں بہت رہنما ہے۔ واہ، یعنی اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنا ہو تو آج کے دور میں اس طرح کی شخصیات۔ حضرت امام خمینی جس زمانے میں پیرس میں تھے، جی، بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے ان کے بعض قریبیوں نے، بیان کرتے ہیں کہ روزانہ مہمان آتے تھے ملنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ چائے اور کھانا پینا یہ اس طرح کے، تو چند دن تک ہم نے دیکھا کہ جب ہم صبح اٹھتے تھے تو آتے تھے، دیکھتے تھے صاف ستھرا ہے سب کچھ،
تو سمجھ میں نہیں آتا تھا بھی کس کو رکھا ہوا ہے آغا صاحب نے, کسی کو کہا ہوا ہے, کوئی نوکر آتا ہے رات کو. کہا ایک دن ہم نے کہا کہ چلو آج رات دیکھتے ہیں جی جی جی. ایک رات جب دیکھا تو امام خمینی آدھی رات کے بعد اٹھے اور خود ساری صفائی کی. واہ. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ہے جہاں پہ آپ سکونت کیے ہوئے ہیں, چاہے وہ ہوٹل ہے, چاہے وہ گھر ہے, چاہے آپ کا گھر ہے, چاہے کوئی آپ نے جگہ, یعنی آپ کی جو جائز سکونت ہے اس کے بھی حقوق ہیں, یعنی اس کے حقوق کو بھی ادا کرو. اسی طرح میں اذان کی بات کر رہا تھا, حی علی الفلاح کیا ہے جی, یہ فلاح دنیا اور آخرت ہے, آپ کی فلاح بھی ہے. جی کوئی بالکل. کالر ہے, آپ کی اجازت ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کالر ہیں, بولیں پھر چلے گئے ہیں. چلیں جی, اب کوشش کریں گے جیسے کال آئے فوراً ہی ہم نہیں وہ آپ بتا دیا کریں. جی ٹھیک ہے, میں آئندہ. آپ اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ دل نہیں چاہتا کہ بریک لگایا جائے اس بات پہ. جی تو آپ بتا رہے تھے, اب کالر آ گئے, آپ لے لیتے ہیں فوراً سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. میرا خیال ہے کوئی آ رہا ہے اور ہم کو تنگ کر رہا ہے. ہماری گفتگو اتنی پیاری خوبصورت ہو رہی ہے, برداشت کرنا چاہ رہے ہیں بات کرنا تو ہو نہیں رہی. جی ڈراپ ہو گئی. اچھا, آپ نے بات کی ابھی مسجدوں کی, اور سوال آپ بہت ہی خوبصورت بات کریں کہ ہماری بہن ہے انجم بطول اٹلی سے, تو گھر کے قریب کوئی ان کے مسجد نہیں ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ اہل سنت کی مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی, خدا کا گھر ہے, خدا کے گھر ہے, جہاں کے گھر میں تو ہر کوئی جا سکتا ہے. بس یہی ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے یہاں ہر طرف سے اجازت ہے. بالکل. اور یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں سجدہ جب آتا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ سجدہ روٹین میں جیسے قرآن پاک کے جو سجدے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو روٹین میں جو آپ سجدہ کرتے ہیں اسی طرح ہی ہے. اس میں ایک جو نقطہ فقہی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ڈائریکشن بھی کوئی ضروری نہیں, یعنی آپ جس ڈائریکشن میں چاہیں, آپ جہاں آپ کو ایزی ہے وہاں پہ سجدہ کر سکتے ہیں, اور وہی ایک ہی سجدہ ہے جس میں آپ ذکر تسبیح جو ہے وہ کریں گے. بالکل. اب اپنی بات کو آپ کنٹینیو کریں, بڑی خوبصورت بات اذان کی جاری. تو یعنی صدیوں سے ہم یہی دعوت دے رہے ہیں, یہی دعوت دے رہے ہیں, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. جی. این جی او کا تصور 1400 سال پہلے دین نے دیا ہے. واہ. یعنی مطلب آپ دیکھیں کہ یہ ہر طرح کا کام ہے, ہر طرح کی جو ہے وہ ایک مومن مسلمان کو کس انداز سے رہنا چاہیے. جی. والبہائم, بلکہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے جو ہیں وہ ذمہ داریاں جانوروں کے مقابلے میں بھی ہیں, حیوانات کے مقابلے میں بھی ہیں. اچھا, اب حیوانات ظاہر ہے کہ اب اس کو بھی بحث کو تھوڑا سا کھولا جا سکتا ہے اس انداز سے کہ اس زمانے میں حیوانات کی ایک قسم تھی جو سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے, جی, اور باقی جو ہے وہ باقی امور کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے. تو حیوانات کا اس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ وہ جو سواری کے لیے جو چیز تم استعمال کرتے ہو, اگرچہ وہ جانور ہے یا آج کے زمانے میں 4 ویل وہ چیز ہے. جی جی, کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر, اور مولانا صاحب آپ کو ہمارا سلام. وعلیکم السلام, جزاک اللہ. ہمارا ایک سوال تھا, اور یہ کہ نماز شب میں جو نماز وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں ہم, اس میں 40 مومنین کا نام جو ہم لیتے ہیں, اس میں مرحومین کا بھی لے سکتے ہیں, اور جو زندہ ہے ہمارے خیش اقارب ان کا بھی لے سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو انڈیویجول پرفارم کر رہا ہے نماز اس کا بھی نام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا نماز میں نام لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ خود پڑھ رہا ہے. یہ ذرا سوال پہ یہ ذرا آپ توضیح کر دیں کہ مرحومین کا اور زندہ لوگوں کا بھی نام لے سکتے ہیں, اور ساتھ خود جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی نام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل. مولانا صاحب بہت بہت جزاک اللہ, بہت شکریہ. اس سوال کا جواب ضرور پوچھیں گے, لیکن ساتھ میں اگلے کالر کو بھی پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں, ابھی بھی بہت ٹائم ہے پروگرام میں. جی, نماز شب میں جو 40 مومنین کا نام, ٹھیک ہے, جتنے انہوں نے مرحومین کا بھی ذکر نام لے سکتے ہیں, جو موجودہ
بعض لوگ پریشانی میں ہیں ان کا بھی ذکر ہو سکتا ہے, آپ اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں ایک طرح سے اخلاق کی بات ہے کہ ہم دعاؤں میں اپنے ساتھ سب کو یاد رکھیں. یعنی بلکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام چھوٹے سے تھے اس وقت, تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کہ وہ نماز تہجد کے لیے اٹھی ہیں اور دعائے قنوت میں انہوں نے رو رو کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگی ہے. واہ, نام بھی لیا ہے. اچھا, تو کو کالر تو نہیں ابھی. اچھا, تو لے لیتے ہیں پہلے کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ میں نسرین بول رہی ہوں برمنگھم سے. جی سسٹر, مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی پوچھیے. جی پوچھیے, سوال پوچھیے. مجھے پوچھنا تھا کہ مطلب جس طرح ذکر آیا ہے کہ دودھ پلانے والی جو مائیں ہوتی ہیں ان کے لیے روزے کی ہے کچھ چھوٹ, تو یعنی ماں تو 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو اس سلسلے میں مطلب کہ جب تک ماں صرف بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے اسی صورت ماں کے لیے ہے چھوٹ, یا یہ کہ 2 سال تک کسی بھی وقت میں مطلب یہ کہ جب بچے کو ساتھ کچھ اور کھلانا پلانا شروع کریں تو اس وقت بھی کیا ماں کے لیے کوئی چھوٹ ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. جی قبلہ اس کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. وہ پہلا سوال تھا میرا خیال ہے اس کو بھی. اچھا, سوال وہی, یہ تو وہی تھا نا کہ نماز کے علاوہ بھی ایک سوال کوئی تھا, بس یہی تھا کہ مرحومین کا نام لے سکتے ہیں یا زندہ کا نام لے سکتے ہیں. اگلا یہی سوال ہے کہ مدر فیڈ کرتی ہیں تو ہاں وہ ایسا ہے کہ بنیادی طور پہ اگر خاتون کے لیے مشکل ہو روزہ رکھنا تو شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ چونکہ بچے کی تربیت کے حوالے سے تو وہ روزہ بعد میں اس کی قضا کر لے. اچھا, بعد میں پھر یہ ہے کہ سال کے دوران جب کبھی فرصت ملے, اور جیسا کہ 2 سال والی بات انہوں نے کی ہے تو اگلے سال بھی اگر ممکن نہ ہو, تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہو, تو وہ بچے کی خاطر جو ہے وہ کر سکتی ہیں اور جو ہے وہ اس کو بعد میں رکھ لیں. لیکن اگر وہ فرض کریں بچے کو کچھ کھلانا شروع کر دیا ہے, پھر بچہ میرا مطلب ہے دودھ بھی پیتا ہے, کچھ اور بھی کھاتا پیتا ہے, اور یہ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں اگر خود سے سمجھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں, روزہ رکھنا چاہیے. اچھا قبلہ, جو اخلاق کی کمی پائی جا رہی ہے, نفسا نفسی ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے, کسی کی مدد کر سکتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے, جو جتنا زیادہ دولت مند ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ بدخلقی آ رہی ہے, تو آپ کس طرح سے دیکھیں گے اس کا؟ دیکھیں کہ مشکل یہ ہے کہ یہ کوئی قانون کلی نہیں ہے کہ انسان کے پاس دولت آ جائے تو وہ بدخلق ہو جاتا ہے. جی, اصل معاملہ یہی ہے کہ اس بات کو میں شاید پہلے بھی چند بار عرض کیا ہے اور کہوں گا اس بات کو, دنیا بری نہیں ہے, مال دنیا برا نہیں ہے, دنیا میں مقام برا نہیں ہے, جاہ و جلال برا نہیں ہے, ان کی محبت بری ہے. ان کی محبت بری, یعنی دولت کی محبت بری ہے. 1 پاؤنڈ کی ہو, 1 روپے کی ہو تو بھی بری ہے, لاکھوں کی ہو تو بھی بری ہے. اصل محبت بری ہے. اصل محبت کیا ہے کہ وہ ذہنی اور قلبی طور پہ انسان. جی کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں, فطرت کاظمی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ کے ایک تو پروگرام بہت اچھے ہیں, بہت تعریفیں کرنی چاہ رہی تھی میں. آپ کے ہدایت ٹی وی کی شہری پروگرام بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. جزاک اللہ. اور خصوصاً علامہ کیا نام تھا, علامہ صاحب آتے ہیں نا وہ جو صبح شہری میں آتے ہیں اکثر, مولانا یزدانی صاحب. جی جی جو بھی آتے ہیں بہت اچھی ان کی, انہوں نے دعائیں بھی بہت اچھی اچھی پڑھی تھی اور ان کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. پھر کوئی اور ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی پروگرام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اللہ میاں بہت ترقی دیا, اور ہمارے جتنے بھی علامہ ہیں ان کو اللہ میاں سبھی اچھے ہیں ماشاءاللہ, بس سے بچائے, الہی آمین. اور علامہ صاحب جی مجھے جو سوال کرنا تھا کہ نماز شب میں 40 مومن مومنات کا ذکر, اگر مجھ سے زیادہ بھی نام لے رہے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ.
اچھا، اور بس ایک اور بات التجا کرنی تھی کہ آج میرے والد کی برسی کا دن ہے، تو پلیز آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھوا دیجیے گا. جو بھی سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی، ان کا نام ہے سید نواب رضا کاظمی ابن طہماسب بہادر کاظمی. سید نواب رضا کاظمی ابن طہماسب بہادر کاظمی. ابن تہمات. طہماس. جی طہماس. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سسٹر پروگرام میں شامل ہونے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا. جی ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آپ بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ محبت جو ہے اصل وہی قلبی لگاؤ ہے دنیا کی کسی بھی چیز سے. قلبی لگاؤ اصل کسی بھی چیز سے. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت امام صادق علیہ السلام کے ایک بہت ہی صاحب اسرار صحابیوں میں سے گزرے ہیں، جناب جابر جعفی. جی کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے پل کے اوپر کھڑے تھے، جی تو ایک اور بھی مطلب تھا کو ماننے والا ساتھی، تو اس کے ہاتھ میں ایک انگشتر تھی اور وہ بار بار نا اس انگشتر کی طرف دیکھ رہا تھا. جی تو انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، اس کا جو ہے نا وہ اس کی کوئی اصلاح، اس کو کوئی سبق دیا جائے. جی کوئی ہے تو نہیں کالر؟ نہیں ابھی بیل آ رہی ہے لیکن اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں وہ بات کمپلیٹ کر لیں. بہرحال بہت خوبصورت واقعہ ہے. جی تو صاحب اسرار تھے اور مطلب واقعاً صاحب اعجاز بھی تھے، یعنی صاحب کرامت تھے. جی تو کہتے ہیں کہ اس آدمی سے کہا یار انگوٹھی تو ذرا دینا. اچھا. وہ انگوٹھی لی اور لے کے تو انہوں نے دریائے فرات میں پھینک دی. اچھا جی اب وہ بیچارہ بندہ خدا اس انگوٹھی کی وجہ سے سرخ اور پیلا اور رنگ اڑ گیا اور اس کی برا حالت. اور جب وہ کہنے لگے کیا ہوا ہے، میں نے انگوٹھی پھینکی، نے کہا آغا صاحب کیا کیا آپ نے؟ تو یہ انگوٹھی تو مجھے بہت پیاری تھی، یہ تھا وہ تھا، قصہ کہانی. اچھا. کہا کوئی بات نہیں ہے کہ انگوٹھی آپ کو واپس دیتے ہیں. کیا واپس دیتے ہیں؟ اب تو آپ نے پھینک دی، تو گئی ختم ہو گئی. جی جب اس کا وہ سارا کچھ مطلب پریشانی جب اس کے سباق سے اس سے تحمل سے باہر نکل گئی، تو جناب جابر نے دریائے فرات کی طرف خطاب فرمایا کہ اس پانی سے کہا کہ اس کی انگوٹھی جو ہے وہ واپس کر دو. کہتے ہیں دریا کی ایک لہر آئی اور انگوٹھی جو ہے وہ فرات کے اوپر آ گئی، پل کے اوپر آ گئی. سبق کیا دینا چاہتے تھے کہ اپنے دل کو اس پہ وابستہ نہ کرو. سبحان اللہ. یعنی کہ اس میں وابستہ کر رہے ہو تم، کسی بڑی چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس سے بالات ان الی ربک المنتہا، تمہارا مقصود یہ عالم کی چیزیں نہیں ہیں. واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات. اور اسی کے ساتھ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بالکل ہی خاموشی ہے. اب کیا ہی خوبصورت میسج جو ہے، کیا ہی خوبصورت میسج ہم سب کے لیے کہ آپ نے ایک مثال دی ہے. بلکہ ابھی ہم دنیا میں اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم سب کا دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکا ہوا ہے. یہ حقیقت ہے. کسی کا انگوٹھی میں، کسی کی چوڑیوں میں، کسی کا کپڑوں میں، کسی کا گاڑی میں، کسی کا گھر میں. جی اور بہت زیادہ دل اٹکا ہوا ہے کہ کوئی ہماری چیز کھو نہ جائے ہم سے. اور یہی امتحان ہے. اور یہی امتحان وہ مرتے ہوئے یہی کہے گا وہ دیکھو یہ چیزیں ہیں تو تم جا رہے ہو. اللہ اکبر. تو اسی عالم میں اگر انسان خدا نہ کرے، اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حکمت کی ابتدا یہ ہے کہ انسان لذتوں کو ترک کر دے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ فانی جو چیزیں ہیں ان کا دشمن ہو، یعنی ان سے محبت نہ کرے. جو چیزیں فانی ہیں ان سے کوئی محبت نہ کرے. کوئی محبت نہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی سے نہ سنیں پلیز، ہم سے بات کریں. بڑا قیمتی یہ وقت ہے جی، بات کیجئے. ہیلو. چلے جی بات نہیں کر رہے تو پھر کریں. ہاں ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کریں. دیکھیں کتنے ہی خوبصورت میسیجز ہمیں مل رہے ہیں مولانا نجم الحسن صاحب کی طرف سے، ان کے علم کی طرف سے. اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ اس طرح سے فون کرتے ہیں. اور ٹائم ویسٹ، کتنی پیاری خوبصورت بات کے ساتھ ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور اسی کو آ کے کنٹینیو بھی کریں گے
کہ ہم دنیا کی مال و دولت کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں ہمیں ہر چیز سے۔ ایک انگوٹھی کی مثال قبلہ نے دی ہے کہ کس طرح سے دل اس ایک شخص کا انگوٹھی میں بسا ہوا ہے، جبکہ میسج کیا ہے کہ فانی چیزوں سے دور رہو اور ان سے محبت نہ کرو۔ اسی کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔